فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومن نہ بنائے کافروں کو دوست مومنوں کو چھوڑ کے. ومن یفعل ذلک، اور جو یہ کرے گا فلیس من اللہ فی شیء، تو پھر وہ اللہ کی طرف سے کسی چیز میں نہیں، یعنی اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. علمان علمان، یہ آج تو یہ سبق ہمارے لیڈروں کو پڑھنا چاہیے. آج جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر، قوم ایک طرف کھڑی ہے اور ہماری لیڈرشپ کہاں جا رہی ہے، ذرا غور کریں آپ. کس طرح دوسروں کے اشاروں پہ چل رہے ہیں آج ہم، اور کہاں کہاں تک چل رہے ہیں بہت سو کو پتہ ہی نہیں ہے. بہت کچھ چھپا ہوا ہے، بہت کچھ وہ ہے جو ظاہر ہے، بہت کچھ وہ چھپا ہوا ہے. ہمیں تباہ اسی حال نے کیا. یہ امت اس دور میں جو تباہ ہوئی ہے اس کی وجہ یہی ہے. ہماری رگ و پے میں داخل ہو گئے یہ کفار و مشرک یہود ہونا چاہتے. پہلے عربوں کو تباہ کیا، اب ہمارا نمبر آ گیا، اسی لیے ہم آگے نہیں بڑھ سکے. ہم نے دوستیاں ان سے کی، ہم نے اعتماد کیا ان پر. ہم مسلمانوں کو چھوڑ چھوڑ کے ان کی طرف بڑھے ہیں. عربوں نے بھی اس میں بہت بھاگ دوڑ کی اور بڑے تعلقات بنائے، اور پھر بالآخر ذلیل و خوار ہو کے واپس آئے. ترکیوں نے کیا تجربہ ایک زمانے میں، وہ گئے کمال عطا ترک کے پیچھے پیچھے، لے گیا سب کو یورپ کی گود میں ڈال دیا اس نے پورے ترکی کو. آج وہ قوم پوری ذلیل ہو کے واپس آئی. اب وہ اپنے آپ کو دوبارہ بنا رہے ہیں، ان سے الگ اپنے آپ کو. اب فکر ہو رہی ہے. جب مار کھاتے ہیں تو پھر احساس ہوتا ہے. اور حیرت کی بات، جو قرآن نے بتایا تھا 14 سال پہلے ہی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، دیکھ لیجئے آج بھی وہی بات. وہ تو ہمیں استعمال کرتے ہیں. انہیں تو چاہیے گندے قسم کے لوگ، بگڑے ہوئے جو دین کے باغی ہوں، خدا رسول سے منحرف ہوں، اس امت کے دشمن ہوں، اپنے اپنے ملکوں کے اسلامی مفادات کے دشمن ہوں، وہ ان کے پیارے بنتے ہیں. جب ایسے گندے غلیظ لوگ ان کے پیارے بنتے ہیں تو ہمارے کس کام کے؟ ہمارے انتہائی کرپٹ اور بدماش لوگ ان کے پیارے ہیں. اللہ، ڈکٹیٹر اور جابر ظالم قسم کے لوگ، اور اسی طرح چور اور ڈاکو قسم کے لوگ، وہ ان کے پیارے ہیں، ان کی حمایت میں کھڑے ہیں. اپنے یہاں صاف ستھری جمہوریت چاہیے، پیور جمہوریت، اور ہمارے اندر سے ایسے ایسے نکالتے ہیں ہیرے. یہ ان کے ہیرے ہیں، یہ ان کے ہیرو ہیں. جو ہمارے زیرو ہوتے ہیں وہ ان کے ہیرو ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس شر سے بچائے. یہ بہت گھناؤنے لوگ ہیں، یہ کفار و مشرکین، یہ امریکہ اور یورپ بہت گھناؤنے لوگ ہیں. آپ اندازہ کریں نا، اپنے اندر سے دہشت گردی پیدا کر کے پھر ہمارے سروں پہ تھوپتے ہیں، پھر ہمیں اپنے ساتھ لگا کے اپنا جیسے نہیں ہکایا جاتا، بس اس طرح ہکاتے ہیں. بھئی یہ دیکھیں، یہ دہشت گرد، یہ آپ کے اندر، وہ سپورٹ خود کرتے ہیں. اب یہ ثابت ہو گیا کہ داعش کو فنڈ ملتا رہا ہے فرانس کی کمپنی سے. یہ اخباروں میں آ گیا، فرانس کی ایک بڑی کمپنی مشہور، وہ داعش کو فنڈ دیتے رہی. امریکہ پالتا ہے، فرانس پالتا ہے، یہ یورپین کنٹریز پالتے ہیں کسی کے پیچھے. اچھا، بھارت میں باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے، انہیں دہشت گردوں کی ٹریننگ، ان کے سینٹر وہاں کھلے ہوئے. یہ سب دنیا جانتی ہے. میں تو ویسے ریپیٹ کر رہا ہوں، دہرا رہا ہوں تاکہ ہم یاد رکھیں. ہمیں ہر وقت یہ چیز یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اتنا بڑا کھیل ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. یہ تو ہر وقت بچے کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے. جاپانیوں نے ہیروشیما اور ناگاساکی کو اب تک نہیں بلایا، اور وہاں تو 2 بم گرائے تھے امریکہ نے. یہاں تو ہر روز ہم پر بم گر رہے ہیں. ایک ایک گھڑی میں ہم پہ لعنت برسا رہے ہیں وہ ہم پر، ایک ایک گھڑی اور ایک ایک ساتھ میں. اتنی مار رہے ہیں ہمیں، اتنی مار رہے ہیں. اور اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ انہوں نے ہماری وہ سب سے بڑی عزت اور ناموس پہ حملہ کر دیا، ذات رسالت ماں پہ حملہ کروا دیا. اس سے بڑا بم اور کیا ہوگا؟ تو بچے کو یہ سبق یاد ہونا چاہیے. ہمارا دشمن وہ سامنے معلوم ہونا چاہیے، یہ ہے دشمن، یہ ہے دشمن، یہ ہے دشمن، اور ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہے. اور اس کے بعد یہی ہمیں پھر گمراہ کرتے ہیں ان اپنے مہروں کے ذریعے سے، اور ان ہمارے لیڈروں کے ذریعے سے کہ نہیں وہ تو بڑے ہمیں ان کی ضرورت ہے، اور ہمارے لیے تو وہ بڑی سہولت ہے، ان کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ان کو ہدایت عطا فرمائے.